الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، جب مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ ایمان سے مشرف ہو گئے اور رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ اس کی اطلاع جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی تو وہ خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور مسلمان 1400 یا 1500 کے قریب تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے، اور ذو الحلیفہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو نشان زدہ کیے اور اونٹ وغیرہ کے کوہان کو چیر کر کے خون سے لت پت کیے۔ یہ علامت اور نشانی تھی کہ یہ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور یہیں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کسی قسم کا ہتھیار نہیں لے جا رہے تھے سوائے مسافرانہ ہتھیار کے، اور وہ بھی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا آپ کے ساتھ اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں تو ایک جاسوس کو مکے کی سرزمین میں بھیج کر کے پتہ لگواتے